اس علاقے میں ایک مسلی لوگ آباد تھے، جیسے کہ آپ 200 سال پرانے کسی علاقے میں آ گئے ہیں۔ ملک بھی وہ والے ملک ہیں جو بڑے نامی گرامی، اب ڈاکٹر عدنان گل اور 2-4 اور پروفیسر یہ اس کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے ان کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ پشاور میں جو خواجہ سراؤں کا ہیڈ کوارٹر تھا نا، اور ان کا مہان گرو جو تھا وہ اسی محلے میں ہے۔ والد نے اور ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تم پشاور جاؤ۔ اب میرے پڑنانا کو وہ آگئی پسند، ہمیشہ سے فقراء کا مرکز رہا ہے یہ جگہ۔ 1960 سے پہلے کی بات ہے۔ اس علاقے کو بولتے تھے برسلیاں دی ٹانڈ۔ تو بالمیکی اور شودر، جب یہ لوگ، اب مزے کی بات ہے ذرا سنیں، جسے آپ کو چیمالا کہتے ہیں، یہ وہاں آباد ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال، اور میں علی اویس خیال پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پشاور کے ایک تاریخی محلہ حسینیہ اسٹریٹ کے متعلق، اس کی تاریخ، اس کی تہذیب اور ثقافت کے متعلق آگاہ کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی محلے کی ایک جانی پہچانی شخصیت، بلکہ پشاور کی ایک نامور شخصیت، جناب سید تنویر کاظمی صاحب، اور انہیں ہم آج کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب کاظمی صاحب، ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج ہمیں موقع فراہم کیا۔ تو کاظمی صاحب، آپ کا جو محلہ ہے حسینیہ اسٹریٹ، پشاور کا ایک تاریخی محلہ ہے، تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین سے اپنا تعارف کروا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے آباء و اجداد اس محلے میں کتنے عرصے سے آباد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف تو میرا انہوں نے کرا دیا۔ بہرحال تنویر کاظمی اور زیادہ لوگ اس علاقے میں ہمیں بادشاہ جی، شاہ جی اور آغا جی کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے پڑنانا نام تھا ان کا سید محمد علی شاہ۔ یہ ہندوستان میں ایک راجہ تھے، ان کے دربار میں حکیم تھے، معالج تھے، اچھا، دربار کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس علاقے میں ایک مسلی لوگ آباد تھے، ٹھیک ایک ملک تھے اور ایک ذمہ دار تھے۔ ٹھیک یہ تینوں قومیں آباد ابھی بھی ہیں۔ ٹھیک، بالکل۔ ملک بھی وہ والے ملک ہیں جو بڑے نامی گرامی، اب ارب پتی ہیں، بڑے بڑے ان کے پلازے، اور وہ کوئی وہ ایسے والے بھی، اور ذمہ دار ان ملکوں کے ساتھ مل کے اس وقت ان کی زمینیں وغیرہ جو مل جل کے کام کرتے تھے۔ جب میرے نانا آئے پڑنانا، تو یہاں ملک ہے، ملک غوث، ملک شیر بہادر نہیں، شیر، ملک شیر، اچھا، یہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں۔ تو ان کی ایک بہن تھی، وہ بیمار ہوئی تھی، اس کا نام تھا ملکہ بی، اور وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ تو کسی طرح ان لوگوں نے رابطہ کیا، تو میرے پڑنانا ہندوستان سے ان کو علاج کے لیے آئے۔ اچھا، انہوں نے ان کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے، ذرا سنیں، وہ ہو گئی ٹھیک۔ اب میرے پڑنانا کو وہ آ گئی پسند، وہ ان کو پسند آ گئی، اور میرا خیال ہے کچھ دلچسپی ملکہ بی جو ہماری پڑنانی تھی اس کی بھی تھی۔ اچھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ شادی شدہ تھی، تو انہوں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ بھائی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو شادی شدہ تھی، بہرحال مختصر کر رہا ہوں، بہرحال انہوں نے طلاق لی، 4 مہینے فالتو گزارے، 6 مہینے گزارے، وہ ٹھیک ہو گئی، تو میرے پڑنانا کے ساتھ وہ بیائی گئی۔ ملکہ بی نے، اس کے اپنے تو گھر تھے، مگر میرے پڑنانا کے لیے انہوں نے ایک گھر ادھر خریدا، اس وقت جو ہمارے پاکستانی سکہ ہے اس کے 500 روپے کا، 8-10 مرلے کا گھر، وہ بہرحال ادھر رہنے لگے۔ میرے والد تو انڈیا میں فوج میں تھے، نانا جو تھے وہ سید چند پیر شاہ، وہ ریلوے میں تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ وہ میرے نانا کو والد نے اور ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تم پشاور جاؤ۔ وہ پشاور آئے، اور میرے والد انڈین فوج میں تھے،
تو وہ بھی وہاں سے سیدھا پشاور آئے. یہ جو ہمارا امام بارگاہ ہے، جو جس گھر میں ابھی ہمارا بہو سارے ہم ماموں خالہ صاحب ادھر ہی پیدا ہوئے، تو والد صاحب میرے ذرا مذہبی زیادہ تھے. ان کی تو ایک بات مشہور تھی کہ وہ ان کے سامنے کوئی امام حسین کا نام لیتا تھا تو وہ زاروں قطار روتے تھے. وہ ادھر آئے. اس امام بارگاہ میں شروع سے اور اس محلہ میں اور آگے تکیہ کے سنگا کے تکیہ کا بھی ذکر آئے گا، ہمیشہ سے فقراء کا مرکز رہا ہے یہ جگہ حسینیہ اسٹریٹ. محلہ حسینیہ اسٹریٹ یہ اپنی ایک ثقافتی تہذیب اور تمدن رکھتا ہے. تو مختصراً میں عرض کرتا ہوں، اس محلے کی جو لوکیشن ہے وہ شادی پیر یا گاڑی خانے سے آئے نا تو ایک پتلی تنگ گلی کوزوں والی مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی اس محلے میں اتر آتی ہے. باقی اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہے نا تو وہ بلند ہیں ذرا، اور یہ نشیب میں ہے. اور دوسرا راستہ اشنغری وہ جو تھانے سے اوپر آئیں، شادی پیر کی طرف نہ جائیں، اور قدیمی علاقہ ہے وہ بھی، تو وہ اس سے بھی سیدھے ہاتھ مڑیں گے تو راستہ اس مالی کی طرف ہی جاتا ہے، اور وہ بھی نشیب میں ہے. پرانے کئی انگریزوں کے وقتوں کی ایک ادھر پہلے نالا سا تھا، پھر اس پہ وہ ہر سال کمیٹی والے ان کو بولتے تھے ٹاکیاں، وہ ٹاکیاں لگاتے دیتے. بارش جب ہوتی تھی تو اس پورے محلے میں نچلا حصہ سارا پانی سے بھر جاتا تھا، اور وہ پانی کالی چاہ کے رنگ کا ہوتا تھا. ہم خود بھی محلے کے لوگ بھی نہاتے تھے. اس وقت نالیوں میں یہ فلیش اور یہ لوگوں نے یہ نہیں ہوتا تھا، بس پانی ہی ہوتا تھا وہ، اور انجوائے کرتے تھے. اس وقت یہ تقریباً سن 1960 سے پہلے کی بات ہے. اس علاقے کو بولتے تھے مسلیاں دی ٹانڈ. اچھا. اس علاقے کو بولتے تھے مسلیاں دی ٹانڈ. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان سے جب پارٹیشن ہوئی تو بالمیکی اور شودر جب یہ لوگ پاکستان آئے تو انہوں نے 3 علاقوں میں، چونکہ اس وقت یہ بلڈنگیں مکان محلے ایسے آباد نہیں ہوتے تھے، میدانی علاقے تھے، تو کچھ قبیلے والے جسے آپ کچی مالا کہتے ہیں یہ وہاں آباد ہو گئے. کچھ گلبار نہر، گلبار کے تھانے کے سامنے نہر ہے، وہاں آباد ہو گئے کچھ لوگ، اور کچھ اس محلے میں آباد ہو گئے. تو ہندوستان سے جو بالمیکی شودر پاکستان میں آتے تھے تو اس وقت یہ لوگ عموماً صفائی جو ہندوستان میں بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے ادھر ہی. ٹھیک. تو بہرحال میں مطلب کی طرف ہی آتا ہوں. جو جن کو پہلے سویپر کو مسلی بولتے تھے، ٹھیک. وہ میری یادداشت نہ، بلکہ ابھی تک بھی یہاں کافی لوگ آباد تھے جو گلیوں میں کمیٹی میں مسلیوں کا کام کرتے تھے. خاکروبی اور وہ ماشکی، پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ نالیوں صبح ایک ماشکی مشک سے نالیاں دھوتا تھا اور مسلی یا سویپر. بہرحال تو جو محلہ حسینیہ کی جو محلہ ہے تو یہ سن 60 سے پہلے یہی نام تھا. مسلیوں کی ٹانڈ بھی بولتے تھے، مسلیاں دی ٹانڈ بھی بولتے تھے. یعنی یہ جو قوم آ کر آباد ہوئی تو اس وجہ سے اسے مسلی، مگر یہ اور وہ جو آپ نے پانی کا ذکر کیا تو اس کی وجہ سے ڈنڈ. تو وہ ٹانڈ ادھر بن جاتی تھی، پوری ٹانڈ ہوتی تھی. مطلب یہ ہمارے ناف تک پانی جاتا تھا. اچھا. مگر چونکہ اس وقت تو فلیش وغیرہ ہوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. پانی تقریباً صاف ہی ہوتا تھا. بہرحال وہ بارشیں ختم ہوئی، وہ جو نیچے کٹھا سا انہوں نے بنایا تھا تو وہ سنگا دی تکی کی طرف اس کٹھے کی نکاسی ہوتی تھی، پانی ادھر سے جاتا تھا. پھر وہاں سے وہ بڑے کٹھے میں جوش نگری ہے وہاں مل جاتا تھا. اچھا. سمجھ آ گئی؟ بہرحال تو مسلی بھی اب تو آہستہ آہستہ غائب ہی ہو گئے، کچھ کام ہو گئے، کچھ تو بھی چند سال پہلے تک بھی مختلف جگہوں پہ صفائی کا ہی کام کرتے تھے. اور دوسرے اس میں ملک اور ذمہ دار اور سادات
یہ 4 برادریاں آباد ہیں ادھر، 4 برادریاں. اور چونکہ مسلیوں کا انڈیا میں جو دین مذہب تھا تو وہ وہاں ان کو شودر یا بالمیکی یہاں آ کے یا سادات کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. یہاں بھی کچھی والے، یہ اگلے اور بھی نزدیکی جو علاقے ہیں ان کے، اور نہر کنارے جو امام بارگاہ ہے ادھر بھی، یہ زیادہ سادات کے ساتھ اب تک جڑے ہوئے ہیں. امام بارگاہیں اب چھوٹا محلہ چھوٹا سا ہے، کم سے کم 200 گھر تو ہوں گے اس میں. تو ان میں تقریباً 4 بلکہ 5 امام بارگاہیں ہیں. حسینیہ اسٹریٹ ہے تو اس کا پرانا نام مسلیاں. میں بتا رہا ہوں ادھر یار، ابھی ہم بات کرتے ہیں محلہ حسینیہ اسٹریٹ، وہ جو مسلیوں کی ٹانڈ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ نام تو اب کٹ گیا سرکاری کاغذوں سے بھی. یہ جو علاقہ ہے نا محلہ حسینیہ اسٹریٹ، ابھی بھی کوئی 200 یا 250 سال پرانا علاقہ ہے. پھر عورتوں میں ڈومنیوں کا گڑھ یہ تھا، یہ ہم دیکھتے تھے یہ چیزیں، مطلب یہ سنی ہوئی باتیں، میری دیکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ پورے پشاور میں آپ کو نہیں ملیں گے. کسی کو بھی ضرورت ہوگی تو ادھر 1-2 گھر اب رہ گئے ہیں، مگر زمان ان کو اور ان کو میں بھی قدیم ترین ان کو بولنے والے لوگ اپنے وقت کے پڑھے لکھے پیر تھے. یہ سارے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ کتے بلیاں بھی کھاتے تھے. تو یہ 2 شخصیات ایسی ہیں. اور تیسری مائی ملنگنی، میں نے انگنت ان گناہگار آنکھوں سے اس کی کرامات دیکھی ہوئی ہیں. ایک تھی بانی کی سرائے، اس وجہ سے اس کو تکیا سنگا بولتے ہیں. تلے کے کلے بنتے تھے نا، تلے کے کلے جو بنتے تھے، اب تو میرا خیال ہے کلے ہے ہی نہیں.